الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے سورہ الواقعہ کی 63 سے لے کے 67 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ بھی سماعت فرمائیں۔ کیا تم نے غور سے دیکھا ہے جو تم بوتے ہو، سچ سچ بتاؤ، کیا تم اس کو اگاتے ہو یا ہم ہی اس کو اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو چورا چورا بنا دیں، پھر تم کفِ افسوس ملتے رہ جاؤ۔ ہائے ہم تو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے، بلکہ ہم تو ہیں ہی بڑے بد نصیب۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق پہ غور و فکر کر کے اپنی طرف توجہ اس کی مبذول کرائی ہے کہ توحید باری تعالیٰ کو سمجھو، وحدہ لا شریک ہے۔ قیامت کو سمجھو، اپنے زندہ ہونے کو سمجھو، تم زندہ کیے جاؤ گے۔ تو توحید باری اور وقوع قیامت پر یہاں ایک دوسری دلیل دوسرے اینگل سے پیش کی جا رہی ہے جو کھیتی باڑی ہے، اور کہا ہے کہ اے انسان تو کھیتی باڑی کے بارے میں تو خوب جانتا ہے۔ جو نہیں جانتا نا، وہ یہ گملہ لا کر گھر میں ہی مٹی لگا کے تو اس میں بیج کسی چیز کا بھی ڈال دے۔ تمہارا کام صرف اتنا ہے کہ تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، ہل چلاتے ہو، ٹریکٹر چلاتے ہو اور پھر اس میں بیج ڈال دیتے ہو۔ اس کے بعد تم بے خوف ہو جاتے ہو۔ بیج پک کر تیار ہونے تک حیران کن تغیرات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ کیا اس میں تمہارا کوئی دخل ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تم تو محنت ہی کر سکتے ہو نا۔ پھر ان کے لیے جتنی حرارت، جتنی ٹھنڈک، روشنی، رطوبت، سورج کی روشنی، آکسیجن، جو بھی آکسیجن جو ہے، فوٹو سنتھسس اصل میں میرے کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ دن کو جو سورج کی روشنی میں پودے لیتے ہیں اور آکسیجن رات کو جو ہے وہ لیتے ہیں، جو انسان الٹ ہو جاتا ہے۔ پھر تو انسان تو دن رات آکسیجن لیتے ہیں نا ہوا میں سے۔ تو یہ سارے جتنے بھی عوامل ہیں، انسان کو ضرورت ہوتی ہے اس فصل کی، وہ اپنے لیے تیار کرتا ہے، لیکن اصل کام اللہ رب العالمین کا ہی ہے۔ انسان کا کام صرف کوشش کرنا ہے، اس کو مناسب مقدار میں اور بر وقت یہ ساری چیزیں جو اس کی پودے کی ضرورت کے لیے ہوتی ہیں کون مہیا کرتا ہے؟ کیا تم مہیا کرتے ہو؟ کیا تمہارے بت مہیا کرتے ہیں؟ تمہارے دیوی دیوتا مہیا کرتے ہیں؟ یا تم یہی کہتے ہو جی میں نے سب کچھ کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کو پہچانو، یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں، تم نہیں ہو ایسی بات کر سکتے۔ اگر نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو پھر اے انسان تو اپنے رب کو پہچانتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وحدانیت کا تو انکار کیوں کرتا ہے؟ کافروں سے، اصل میں یہ خطاب کافروں سے ہے۔ نیز جو ذات اس دانے کو زمین میں تم سخت دانہ ڈالتے ہو وہ نرم ہو کے گل جاتا ہے، اس کو پھر ایک تن آور درخت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی مشکل ہے کہ وہ انسان کو خاک میں ملنے کے بعد ایک نئی زندگی عطا فرمائے؟ یقیناً عطا فرما سکتا ہے۔ تو خیال کر جو تم کر رہے ہو دنیا میں، اے انسان تجھ سے آخرت میں زندہ کر کے پوچھا جائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے پھر آیت نمبر جو 65 ہے، لو نشاء لجعلنا حطاما فظلتم تفکہون۔ اللہ کہتا ہے اگر چاہوں نا میں
یہ تمہارے لہلاتی جو کھیتیاں ہیں، تمہارے یہ لہلاتے کھیت ہیں، یہ تمہارے جھومتے ہوئے باغ ہیں اور یہ پھل ہیں، میں انہیں تہس نہس کر دوں، نہ وہ انسانوں کی خوراک بن سکیں اور نہ وہ حیوانوں کی خوراک بن سکیں، ان کے چارہ کے کام ہی نہ آ سکیں۔ تم نے زراعت کو تو نفع بخش بنانا تھا، کافی روپیہ پیسہ تم نے خرچ کیا ہے، اعلیٰ بیج ڈالے ہیں، مہنگے بیج ڈالے ہیں، کھاد فراہم کی ہے، ان کو ہر چیز سے بچایا ہے، بڑی باڑیں لگائی ہیں، جانوروں سے بچایا ہے، اور آبپاشی کے جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے تم نے استعمال کی ہے۔ تمہیں یہ توقع تھی کہ یہ تمہیں بڑی آمدنی ہوگی، لیکن تمہیں تو خرچہ جو کیا ہے وہ بھی نہیں ملا، تہس نہس کر دیا، ہم نے اس کو پیس کے رکھ دیا ہے، اجاڑ دیا ہے۔ اس وقت تم حیرت و یاس ملو گے، جب تمہاری امیدوں پہ پانی پھر جائے گا، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں ہے، پھر تم ہائے افسوس کرو گے کہ میری تو اصل لاگت بھی ضائع ہو گئی، ہم بڑے بد نصیب ثابت ہوئے۔ تفقہون اس میں ہے نا، ما خطامن فضل تم تفقہون، تو تفقہون کا مطلب یہ ہوتا ہے تندمون، لسان العرب یعنی نادم ہونا، لسان العرب جلد 13 صفحہ 524۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مثالیں دے رہا ہے، تاکہ جو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی توجہ میری طرف ہو، جو غنی ہوں، واللہ غنی وانتم الفقراء، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم اس کے بھکاری ہو، منگتے ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان دیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہماری میں ختم ہو جائے گی، پھر ہم کچھ بھی نہیں، ہم اس کے بھکاری ہیں۔ بھکاری کا کیا کام ہے سر اٹھائے؟ بات لمبی ہو جائے گی آگے، بہت زیادہ پھر دور چل نکل جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے پالنہار کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔